چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی ہم آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے۔ اچھا، اب سورہ نساء 127 سے پہلے ذرا آپ لوگ ذہن میں ایک زمانی ترتیب رکھ لیں تھوڑی سی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو یہ لکھوایا تھا، سورہ نساء نزول کے اعتبار سے 4 ہجری کی ہے، 4 ہجری کی۔ اچھا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ 1 ہجری ہوئی، پھر 2 ہجری ہوئی۔ ان کے نا آپ لوگ انشاءاللہ سورہ انفال جب ہم پڑھیں گے نا تو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، جس میں ہم پہلی ہجری کا پورا ڈسکس کریں گے، پھر دوسری ہجری میں اتنا اہم غزوہ بدر ہوئی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری ہجری اب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں مصحف کی ترتیب میں، تیسری ہجری تو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جب ہم نے غزوہ احد ہے بہت ہوتی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا کہ 70 صحابہ ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ اب جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو ظاہری بات ہے اس میں عورتیں بیوائیں بھی ہوئیں، وہاں بچے یتیم بھی ہوئے، وہاں بچیاں بھی تھیں جو یتیم ہوئیں، پھر وہاں پر یہ تمام جو معاملات ہوئے اس لحاظ سے 4 ہجری کی ہے، 4 ہجری جس کو ہم کہتے ہیں۔ سورہ نساء زمانی ترتیب سے اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ لوگوں کو جیسا کہ ہم 126 آیات پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا اس میں ہم نے قانون وراثت پڑھا، اسی لیے وہ تمام جو اس وقت کے حالات کے مطابق یہ وہ احکامات آئے کہ اب یہ جو بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، یہ بیوائیں ہیں، ان کے حقوق یعنی عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، کمزور بچوں کے حقوق، وہ سارا ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ معاشرتی طور پہ اسی طرح ہی چل رہے ہیں کہ ان تمام کے حقوق ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ زمانی طور پہ یہ 4 ہجری کی ہے۔ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب اس کے بعد یہ جو جیسے میں 127 جب آیت شروع کروں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پہلا لفظ دیکھیں اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، وَيَسْتَفْتُونَكَ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا ترجمہ سب کے پاس، آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب کے پاس ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہے اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے۔ تو یہاں نا آپ کا پہ ضرور رکھا کریں کہ کا صیغہ تو ضمیر آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو گئے۔ اچھا اب وَيَسْتَفْتُو کیا ہوتا ہے؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں فتویٰ لکھا ہوا ہے نا، یہاں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ہماری روٹین ورڈز میں یہ آتے ہیں نا فتویٰ، فتویٰ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو شریعت ہے نا، شریعت کا حکم معلوم کرنا، اس کو کہتے ہیں استفتاء۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ میں کاف ضمیر ہے یا مضارع بن جاتا ہے، اس کو میں الف کر دوں گی نا تو یہ ایسے ہے جیسے شریعت کا حکم معلوم کرنا، یعنی ہماری زندگیوں میں کتنا یہ ضروری ہے، اہم نقطہ ہے نا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم کہتے ہیں نا فتویٰ پوچھو، اس کو معلوم کرو، شریعت کے اس حکم کو معلوم کرنا استفتاء کہلایا جاتا ہے۔ جب مفتی کا جواب دیتا ہے وہ فتویٰ کہلایا جاتا ہے۔ اب یہ جو مفتی ہیں، یہ جو علماء ہیں ہمارے، کس طرح یہ فتویٰ بیان کرتے ہیں، کس طرح ہمیں دیتے ہیں، وہ 4 ہیں ذرائع جن کی روشنی میں یہ فتویٰ دی۔ قرآن کی روشنی دیکھتے ہیں، قرآن میں کیا حکم ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں نمبر 2 سنت میں کیا حکم ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اجماع کس پر ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات جس میں تمام علماء کرام جمع ہو جائیں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ چوتھا نمبر قیاس ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ جب یہ علماء اور مفتی دیتے ہیں فتویٰ، وہ ان 4 نکات کو ذہن میں رکھتے ہیں، وہ چاروں کو پورے ان ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت کیا کہہ رہی ہے، اجماع کس پر ہے اور قیاس کس پر ہے، اس پر یہ آج علماء دین جو ہیں یہ ہمیں فتویٰ دیتے ہیں۔ مفتی جو جواب دیتا ہے یہ اس کا فتویٰ ہے۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو معاملہ اور ہے، یہاں تو معاملہ ہے کہ پوچھنے والے صحابہ کرام ہیں اور جواب کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فتویٰ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ وہ مفتی اعظم اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یعنی کہ یہاں ہم کیا کہیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا تو ان کو ان حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہاں اللہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جاتا تھا۔
ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا نا کہ یہاں مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یعنی جب صحابہ پوچھا کرتے تھے تو پھر اس وقت وہ وحی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا تھا. تو یہ لفظ اتنا گہرا ہے. تو اس لفظ کو مجھے جو آپ کو ایکسپلین کیا ہے یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں, دیکھیں یہ جو معاملات پڑھ رہے ہیں نا, یہ ہم ان معاملات سے گزرتے ہیں. یہ تمام جو ابھی تک ہم نے احکامات پڑھے ہیں, چاہے وہ طلاق کے تھے, چاہے وہ روزے کے تھے, چاہے وہ حج کے تھے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم سے جو غلطی ہوتی ہے ہم نا آپس میں مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم فلاں کے ریفرنس دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اصولاً کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے نا, اس میں ہمیں علماء دین جو اتنی محنت کر رہے ہیں نا ان سے پوچھنا چاہیے تاکہ ہمارا معاملہ مزید نہ خراب ہو. تو ہمیں دیکھیں اتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ فتویٰ ہمیں لینا ہے. کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی آپ کو ہے, آپ علماء دین سے رجوع کریں. وہ لوگوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں, وہ ان 4 ذرائع کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. یہ جو ہم آپس میں کرتے ہیں نا تو اس سے دیکھیں فساد ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت اہم ہے نقطہ کہ ہم اس کو سمجھیں کہ, اور یہاں پر یہ کیا ہے, یہاں صحابہ کا معاملہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا. ٹھیک ہے نا, چلیں اس کو اب شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 127. اور زمانی ترتیب آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی نا, اس وقت جو صحابہ شہید ہوئے اور وہ جو حالات تھے اس کے مطابق یہ آیات نازل ہوئی ہیں, 4 ہجری کی ہیں. چلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 127. وَيَسْتَفْتُونَكَ, وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, فِي النِّسَاءِ, ان عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ, کہہ دیجئے اللہ, یفتیکم, فتویٰ دیتا ہے تمہیں. تو فتویٰ میں نا آپ لوگ بریکٹ میں حکم لکھ لیں, جیسے یہ فتویٰ دینا کیا ہوتا ہے, حکم. اللہ حکم دیتا ہے تمہیں, فیہنہ, ان عورتوں کے بارے میں, وما یتلا, اور پہلے بھی یتلا پڑھی گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا پہلے کہاں پڑھی گئی, اس پہ آپ لوگ نا اپنا ذہن جیسے چلایا کریں. یہی سورہ نساء جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آیت نمبر 3 لکھیں, کیونکہ اس کا ترجمہ ہے نا, اور پہلے بھی, وما یتلا, اور پہلے بھی یعنی بتا دیا کیا, یعنی تمہیں بتا دی گئی ہے یہ بات. یعنی کہاں, سورہ نساء آیت 3, اس کے سامنے لکھ لیں آپ لوگ. وہ جو پہلے سے اس نے پڑھ کے بتایا, علیکم, تم پر, فی الکتابی, اس کتاب میں. کہاں, سورہ نساء میں. سورہ نساء آیت 3, ٹھیک ہے نا. آج سورہ نساء آیت 3 میں ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کتنا ڈیٹیل سے. تو اب یہ مزید پوچھا جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یتلا علیکم فی الکتابی, یعنی سورہ نساء میں آیت 3 میں بتایا گیا, فی یتام النساء, ان یتیم عورتوں کے متعلق. ٹھیک ہے نا. اچھا, اللہ تی, وہ جو کہ, وہ جنہیں, لا تؤتونہن, تم انہیں نہیں دیتے ہو, ماں جو, کتبہ, جو کہ مقرر کر دیا گیا ہے, یہاں ہم کہیں گے لکھ دیا گیا ہے, لہن, کیا لکھ دیا گیا تھا, مہر کا حکم بتایا گیا تھا نا کہ مہر تم نے دینا ہے ان کو, نہیں تم دیتے انہیں, ان کے لیے جو مہر ہے, وَتَرْغَبُونَ, اور تم رغبت کرتے ہو, ان تنکحوہن, کہ تم ان سے نکاح کرو. یہ بات سمجھ آئی. یعنی ہم آیت کے اتنے حصے میں رکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو تم ان کو, ان کے کیونکہ مال ہے تمہارے پاس, وہ یتیم بچیاں ہیں, تو تم کیا چاہ رہے ہو, ہم ان سے نکاح کر لیں. خود تو نکاح کرنا چاہتے ہو اور یہ خوبصورت بھی ہیں, اور خاص کر کے وہ بچیاں جو سو خوبصورت بھی تھیں اور مالدار بھی تھیں, تو چاہتے تھے ان سے نکاح کر لیں اور مال بھی ہمارے پاس رہ جائے اور ان کو ہمیں مہر بھی نہ دینا پڑے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم ترغیب, نہیں تم دیتے انہیں جو کہ مقرر کیا گیا ہے, یعنی ان کا مہر, اور رغبت تم یہ رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے نا. والمستضعفین, ٹھیک ہے. اب یہاں آپ سلیش کر لیا کریں, ان احکامات, ان آیات کو پڑھتے ہم سلیش کرتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آتا ہے. دیکھیں پہلے ہے فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے ان عورتوں کے بارے میں, تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان کا, سلیش. ٹھیک ہے نا. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی الیتام النساء, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو پہلے بھی تمہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے نا, جو تمہیں پہلے بتایا ہے, تمہیں حکم دیا ہے. پھر سلیش کر دیں, اللاتی لا تؤتونہن, لا تؤتونہن, اور نہیں تم انہیں دیتے جو کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا, اور تم کیا رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو. ان تنکحوہن پہ آپ لوگ سلیش کر دیں, تو یہ ایک مطلب کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں ہے جن کے پاس مال بھی تھا, جو خوبصورت بھی تھیں, یہ چاہتے تھے کہ ان سے مہر بھی نہ لیں اور ہم ان سے نکاح بھی کر لیں. اچھا یہاں ڈیٹیل میں جائیں تو ان بچیوں کا بھی آتا ہے اب جو خوبصورت نہیں تھی,
ٹھیک ہے نا. اب وہ بچیاں جو مالدار ہیں، خوبصورت ہیں، ان سے تو نکاح کرنا چاہتے ہیں. اچھا جو بچیاں خوبصورت نہیں تھیں تو ان کا کیا کوشش کرتے تھے کہ ان کا کسی سے نکاح ہی نہ ہو. تو یہ دونوں مطلب اس میں ذہن میں رکھیں. ان میں ریسرچ میں جب میں دیکھا ہے کہ یہ دونوں مطلب آتے ہیں اس میں. جو خوبصورت بچیاں ہیں ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں خوبصورت تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان سے کوئی دوسرا بھی نہ نکاح کرے. تو اس کا حکم آیا. اچھا پھر اس کو سلیش کر دیں. اب ان کمزور بچوں کے بارے میں آ گیا. والمستضعفین من الولدان، اور وہ کمزور ان بچوں کے بارے میں جو کمزور ہیں، ابھی چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رکھو کرو، لِلْيَتَامَى، ان یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. یعنی ان تمام، یعنی اس ایک آیت کے اتنے حصے میں آپ نے دیکھا عورتوں کے حقوق، بچیوں کے حقوق، کمزور بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، سب آ گئے نا اس میں کہ ان تمام کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھو. وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو تم کرو، من خیرین، کوئی اچھائی، فَإِنَّ، تو تحقیق، اللہ، کانا ہے بھی، اس کو علیمہ، خوب جاننے والا ہے. دیکھیں آیت کا اتنا حصہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی انسان کوئی اچھائی کرے، کوئی نیکی کرے، وہ مت یہ غور کرے کہ کسی نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا، کسی نے میری تعریف کی کہ نہیں کی. یہی ہے نا، جو تم کرو کوئی اچھائی تو تحقیق اللہ ہے اس کو خوب جاننے والا. یعنی اس طرح سے ہماری ہر نیکی میں کیا ہے، اللہ کی رضا آ جاتی ہے. یعنی اس آیت کو پڑھ کے ہر نیکی، ہر ایک کے ساتھ، کمزور کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، جس کے ساتھ تم معاملہ کرو، تو یہ تم سوچو کہ اللہ تمہاری اس نیکی کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا اب یہ جو اگلی آیت ہے یہ بھی بہت اہم ہے. یہ جو آیت نمبر 128 ہے یہ بہت اہم آیت ہے. اس پہ آپ لوگ پہلی لکھ لیں سورہ نساء آیت 34، جو بھی میں پڑھ کر نہیں آیا سورہ نساء آیت 34، اس میں آپ لکھ لیں جو میں آیت 128 اب پڑھنے لگی ہوں. وَإِنْ، اور اگر، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت، خافت، اندیشہ کرے، من بعلیہا، اپنے خاوند سے، نشوزن، کسی ظلم کا، زیادتی کا، او اعراضن، یا بے رخی کا. اس پہ سلیش کر لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا نا 134 تھوڑا سا حوالہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ نساء 34 میں ہم نے کیا پڑھا تھا. سورہ نساء 34 اتنی اہم آیت تھی کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو ایک درجہ زیادہ دیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مردوں کو ایک درجہ کیوں زیادہ دیا ہے. مردوں کو ایک درجہ اس لیے زیادہ دیا ہے، ان کو قوامون، حاکم، قوام بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس پہ فضیلت دی ہے بسبب اس کے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ایک درجہ زیادہ رکھا ہے. اچھا یہ آیت ابھی کنٹینیو ہی تھی 34 میں یہ تھی. پھر ہم نے فرما بردار بیویوں کے بارے میں پڑھا. اس میں پھر نشوزہ ہنہ آیا تھا. سورہ نساء آیت 34 میں ایک ورڈ آیا تھا نشوزہ ہنہ، وہ عورتیں جو سرکشی کرتی ہیں. اچھا وہ عورتیں جو سرکشی کرنے والی وہ تھیں، پھر ہم نے اس پہ ڈسکس کیا کہ وہ عورتیں تھیں جو مردوں کی قوامیت کو نہیں ماننا، اپنی ضد پہ اڑے رہنا، بھئی ہم نہیں مان رہے ہیں. پھر ان کا ذکر آیا نا، یعنی ان عورتوں کا ذکر آیا جو کہ سرکشی پہ ہیں، ضد پہ اڑی ہوئی ہیں. تو ہم نے ان کا پڑھا جو کہ سورہ نساء 34 میں ہم پڑھ آئے ہیں. اچھا اب آ جائیں اس تصویر کے دوسرے رخ کی طرف. اب وہ شوہر، وہ مرد جو کہ جن کو پتہ چل گیا کہ ہمیں قوام بنایا گیا، اب وہ اس قوامیت کے درجے کو، اس طریقے کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اب اس کا وہ کیا فائدہ کرتے ہیں؟ وہ یہ ناجائز اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ وہ روب ڈالتے ہیں، بلا وجہ بیویوں کو تنگ کرنا، زبردستی مہر معاف کروا دینا، اور اگر بیوی کسی امیر گھرانے سے ہے تو اس کے والدین سے پھر دولت ہتھیانا. ٹھیک ہے نا. عورتوں پہ ظلم کرنا، وہی نا اپنی قوامیت کے اس میں یہاں مردوں کی سرکشی کی بات آ رہی ہے. یعنی اب جو آیت ہم پڑھیں گے 128، یہ مردوں کی سرکشی ہے کہ پھر وہ یہ اس قوامیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر کیا ہے، بیوی کو اس کے پورے حقوق نہ دے دینا. ٹھیک ہے نا. اور اگر کہیں دوسری شادی کر لی تو پھر بیوی کی طرف دیکھنا ہی نہیں، پہلی بالکل ہی مت دیکھنا. یہ اب تمام جو ہے یہ اس آیت میں آئے گا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 128 میں کیا آئے گا کہ وہ شوہر اور مرد جو ہے اب اس قوامیت کا غلط طریقے سے ناحق اس کو استعمال کر رہا ہے. تو اس کا ہے یہ، اگر کوئی عورت جس کو اندیشہ ہو اپنے خاوند سے، من بالیہا، ٹھیک ہے، نشوزن، سرکشی کا. ٹھیک ہے نا. وہاں نشوزہ ہننا تھا عورت کے لیے،
آیت 34 میں. اب سورہ نساء آیت 128 میں نشوزن، اب اس مرد کے لیے، اس شوہر کے لیے کہ وہ جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، او ارازن، یا بے رخی اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. فلا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، این یصلحا، کہ وہ دونوں صلاح کر لیں. یعنی اب وہ اپنے اپنے معاملات طے کریں. ٹھیک ہے، صلح کا مطلب اپنے اپنے معاملات پہ غور کریں بینہما، آپس میں. اچھا، کس معاملات کی بات ہو رہی ہے؟ سلحن، صلح کی طرف. ٹھیک ہے، وہ سلحن خیرن، اور صلح میں ہی بہتری ہے. اچھا، یہاں جب میں نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے، یہاں ایک تو صلح ہمیں اردو کا صلح لگتا ہے نا کہ بھی آپس میں وہ صلح کر لیں. اس کے مزید ڈیٹیل میں ان کا آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں عورت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ پھر وہ خلا لے. ٹھیک ہے نا، اتنا ہی اگر یہ خاوند کر رہا ہے اور اس طرح سے وہ اتنے ناجائز طریقے سے کر رہا ہے اور ناجائز طریقے میں پورے حقوق نہیں دے رہا بیوی کو، تو ٹھیک ہے وہ خلا کا کرے، خلا کا کیس کرے اور خلا لے لے. اچھا، اب خلا لے لے اور خاوند جو ہے اس کے کیا رائٹس ہیں، یہ ہم لوگ پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ 229 میں. آپ لوگ لکھ لیا کریں کہ یہاں خلا کا، دیکھیں یہ ہم نے جب سورہ بقرہ پڑھی ہے اس میں 229 229 جو آیت تھی اس میں کلیئر ہے کہ ایک آدمی جو خاوند سب دے چکا ہے نا، وہ نہیں واپس لے سکتا، کیونکہ وہ طلاق جب دے گا وہ نہیں مال سے واپس لے گا، وہ نہیں وہ مہر واپس لے گا. لیکن عورت کا کیا معاملہ رکھا ہے کہ وہ اگر خلا لے گی تو اس کو مہر کی رقم کچھ لوٹانی پڑے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی دونوں طرف کا معاملہ اتنی آسانی نہیں ہے، اس کو مال چھوڑنا پڑے گا اور بیوی کو اپنے مال میں سے دینا پڑے گا. یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو یہ اگلی آیت سمجھ آئے گی. اچھا، اس کو سلیش کر دیں، اب اگلی آیت کا حصہ دیکھیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، حاضر کیا گیا نفسوں میں بخل. دونوں بخیل ہیں، وہ چاہے گا میرا پورا مال مجھے دے جائے، عورت کہے گی میں واپس نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں میں ہے، دونوں میں یہ بخیل دونوں نفس میں موجود ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ 128 آیت اس طرح سے ہے کہ اول تو اگر نہیں کر رہے، حالات خراب ہے، فساد ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے معاف کرو. معاملات میں پھر عورت کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم کھلا لو، نہیں نب رہی، بہت دنگا فساد ہو رہا ہے، کہ ٹھیک ہے تم کھلا لو. مرد کیا کہے گا کہ میں مان لوں کہ وہ نہیں لے سکتا، وہ طلاق دے رہا ہے. اور عورت میں کیا رکھا کہ تم نے خلا لینا ہے تو ٹھیک ہے تم مال واپس کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں کے نفسوں میں بخل، دونوں کا یہ معاملہ رکھ دیا گیا، حاضر کیا نفسوں میں، حرس دونوں میں ہے. وہ چاہے گا مجھے مل جائے، وہ چاہے گا، عورت چاہے گی کہ میں نہ دوں. تو یہ ہم سورہ بقرہ 29 میں پڑھ آئے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِنْ، اور اگر، تحسنوا، اور اگر تم یعنی اس بیوی کو تمام حقوق دے دو، تحسنوا، تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ، کانا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون خبیرہ، جو کچھ تم کر رہے ہو نا، بیوی بھی اور شوہر بھی، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا ہے. ان تمام صفاتی نام کو ضرور دیکھا کریں کہ ہر آیت کے لحاظ سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوب خبردار ہے جو یہ دونوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انہوں نے کہاں تک کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو. یہ ایک لمٹ ہے کہ بھئی اب واقعی حالات بالکل اس سے باہر ہے، وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، بہت فساد ہو رہا ہے، تو یہ حالات آئیں. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، کلیئر؟ آیت 129 29 ولن تستطيعوا، تم اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے، ان یہ کہ تعدلو، کہ تم عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرستم، اگرچہ تم حریص ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پھر ذرا آیت 3 دیکھ لوں. یہ وہی ہے جو سورہ نساء آیت 3 میں میں نے آپ کو کہا تھا جہاں کے یتیم بچیوں کا ذکر آیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان کے سرپرست بنو. جہاں آیت نمبر 3 ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ تم کیوں ان یتیم بچیوں سے نکاح کرے ہو، ان کے سرپرست بنو، بلکہ تم کیا کرو، یعنی مومن مرد کو کیا کہا گیا، مسلمان مرد کو، تم کیا کرو، تم یہ کرو، تابا لکم، جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے، مسنا و ثلثا و ربع، یعنی کہ تم 2 2 3 3 یا 4 4 کر لو. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 3 میں ایک حکم آیا کہ تم ان یتیم بچیوں کے سرپرست بنو، اور اس کے علاوہ جو تمہیں اچھی لگے تم 2 سے کر لو، 2 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. لیکن وہ آیت میں بتا دیا گیا اگر تمہیں ڈر ہو اور تم یہ 2 اور 3 اور 4 میں نہیں انصاف کر سکتے نا، اللہ تعدلوا فواحدۃ، تو بہتر ہے ایک ہی رکھو. ٹھیک ہے، تم انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی انسانی فطرت، ٹھیک ہے نا انسانی فطرت کے مطابق اللہ نے کہا کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فواحدۃ، تو بہتر ہے ایک سے ہی نکاح رکھو.
یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا 129 لکھوایا ہے، تو یہ اس کا ڈیٹیل ہے، یعنی 129 آیت اس واحدہ کا ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے. یہ جو تم 2 2 3 3 4 4 کر بھی لوگے نا، وہاں تو اللہ نے کہا ایک ہی رکھو کہ تم نہیں انصاف کر سکتے. یہ اس کا ڈیٹیل ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز نہیں طاقت رکھو گے ان یہ کہ تعدلو تم عدل کر سکو بین النساء ان عورتوں کے بارے میں، اگرچہ تم حرص کرو، اگرچہ تم کر بھی لیتے ہو نا، تم ہرگز نہیں طاقت رکھ سکتے کہ تم ان سب میں انصاف کرو گے. اچھا، اس میں میں آپ کو سیرت کا ہی ایک میں ڈیٹیل لکھ دوں گی تو آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی. میں یہ سیرت کا ہی پڑھ لوں گی. یہ تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ 3 میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ نساء آیت 3 میں کہ تم نہیں کر سکتے، تو یہاں اللہ نے کہا ولن تستطیع، تم ہرگز ہی نہیں، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تم نہیں رکھ سکتے یہ عدل و انصاف. تو یہاں میں سیرت کا ہی یہ ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر طے کی ہوئی تھی. شب بصری کی بھی سب کی باریاں مقرر تھیں. دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں چکر لگاتے تھے. عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی تھوڑی دیر ہر زوجہ محترمہ کے پاس ٹہرتے تھے، اور کہیں کہیں اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو گویا کھلبلی مچ جاتی کہ آج وہاں زیادہ دیر کیوں ٹھہر گئے. تو یہ چیزیں انسانی معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا گیا، اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ تم مکمل طور پر انصاف کرنا تو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. اس سے مراد دیکھیں قلبی رجحان بھی آتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک حدیث مل جاتی ہے جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے ظاہری چیزوں میں تو پورا پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے اس بارے میں تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم مکمل طور پہ عدل و انصاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب آیت کا اگلا حصہ دیکھ لیں، اس کو سلیش کر دیں. فلا تمیلو، چنانچہ نہ تم جھک جاؤ، کل المیلی، ایک طرف ہی جھک جانا، مکمل ایک طرف جھک جانا. فتذروہا، اور تم چھوڑ دو دوسری والی کو، کل معلقہ، بالکل ہی لٹکتی ہوئی مانند. اب وہ پہلی بیوی بیچاری، اب سارا رجحان تو نئی بیوی کی طرف ہو گیا. اب وہ جو پہلی بیوی اب نہ وہ شوہر والی ہے نہ وہ آزاد ہے. تو یہ پہلے ہی بتا دیا کہ تم باقاعدہ ایک، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے رکھنے کی. اچھا، پھر ایک طرف جھک جاؤ گے تو دوسری کو تم نے معلق چھوڑ دیا. اس کو پھر سلیش کر دیں. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، کانا ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا، اب آتی ہے اگلی آیت. آیت جو ہے یہ ہے 130ویں جو آیت ہے، یہ بہت اہم آیت ہے. اچھا، اب یہ 130 آیت کی طرف اب آ جاتے ہیں نا. اچھا، اب دیکھیں نا، ایک طرف تو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ حدیث بھی میں نے آپ لوگوں کو بقرہ میں سنائی تھی، یہ سنن ابی داؤد کی ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس حدیث کو فالو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. کہ بھی جیسے بھی حالات ہو کوشش کر لو، طلاق جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے. تو حلال ہے، لیکن ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اب لیکن دیکھیں نا، بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں، بہت ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں، نہیں مزاج مل رہے، دن رات جھگڑے ہو رہے ہیں. اچھا، اب اس میں کیا ہے، اس میں دیکھیں شریعت میں پھر اتنی سختی نہیں ہے. پھر شریعت نے یہ بھی حکم دیا، جو کہ یہ 130 آیت ہے نا، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ طلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے. بعض دفعہ ایسے حالات ہیں جس میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، جس میں نہیں مزاج مل کے دے رہے، تو وہاں پر بھی ایک راہ دی گئی ہے، وہ ہے آیت 130. ٹھیک ہے. جو آیت 130 ہے، یہ پھر شریعت ہمیں اس کا بھی دیتی ہے. شریعت پھر اس کے خلاف ہے کہ اب آپ لڑے جا رہے ہیں لیکن بھئی طلاق نہیں دینی، یہ بھی نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے نا. راہ ضرور نکالنی ہے، صلح کی کوشش کر لینی ہے، لیکن جو آیت 130 ہے پھر اس کی طرف ترغیب بھی دی جا رہی ہے. اب وہ دیکھیں کیسے ہے. وَإِن، اور اگر، این یتفرقا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. بہت ایسے ہیں طلاق کی سچویشن آ گئی ہے، دونوں الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. یغنی، تو بے نیاز کر دے گا اللہ کلن، ہر ایک کو، دونوں میاں بیوی کو. ٹھیک ہے. من سعتی ہی، اپنے فضل سے،
یعنی یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں، دونوں اب اللہ پہ بھروسہ رکھیں، دونوں اس چیز کو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین کارساز ہے، دونوں کو آگے اگلے جوڑے مل جائیں گے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، دونوں کو بے نیاز کر دے گا اللہ، ہر ایک کو من سعتی ہی اپنے فضل سے، وکانا ہے اللہ واسعن، اللہ تو بڑی ہی وسعت والا ہے، حکیمن خوب حکمت والا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ 130 میں آپ لوگ لکھ لیں کہ طلاق کی ترغیب نظر آ رہی ہے یہاں، کہ یہاں پر یہ کر لو فائنلی، لیکن کیوں ہو اللہ خبردار ہے، وہ مذاق نہ ہو، وہ بہت سیریس ہو کہ واقعی اب ایسے حالات ہیں کہ اب نہیں، بہت لڑائی ہو چکی ہے، بہت فساد ہے، نہیں بن پا رہا کہ بھی اکٹھے رہنے کا، تو الگ ہو جاؤ گے تو کیا ہے، اللہ تو بہت وسعت والا ہے، وہ اپنے فضل سے دونوں کو آگے، دونوں کے اللہ رستے کھول دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں مجھے ایک نقطہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ، ہوتی ہے یہ سچویشن ہے ہمارے ہاں کی اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں لیکن نہیں بھی طلاق نہیں دینی، وہ کفر تک پہنچ چکا ہے، نہیں بھی طلاق نہیں دینی۔ دیکھیں اس کے پیچھے دو بیک گراؤنڈز ہیں بہت بڑے۔ پہلا نقطہ ایک تو ذہن میں رکھا کریں، ہماری یہ سوچ بنی ہے ہندوانہ رسموں کی وجہ سے، یہ جو ہم ہندوانہ کلچر میں جو اتنا بڑا رہے ہیں نا، ان کے ہاں کیونکہ یہ طلاق حرام کے برابر رکھی ہوئی ہے تو ہم اس میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ضرور، کیونکہ پہلے عیسائیت بہت بڑے لیول پہ ہے اس وقت، تو عیسائیوں کے ہاں یہ ہے ایک مسئلہ۔ اب عیسائی جو ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ یہ جو تورات ہے نا، احکامات ان کے پاس ہیں، عیسائیت جو ہے نا وہ حکمت ہے، انجیل جو ہے نا وہ حکمت ہے۔ اور حکمت کیا ہوتا ہے؟ حکمت جو ہے نا اخلاقی تعلیم ہوتی ہے۔ تو آج جو عیسائی کمیونٹی اتنی بڑی ہے، ان کے پاس بھی کوئی ایسے پراپر احکامات نہیں ہیں۔ احکامات آج سارے ان جیوز یہودیوں کے پاس ہیں، جو تورات کے پاس ہیں، موسوی شریعت جو ہے۔ تو یہ جو ہے نا عیسائیت، یہ بھی یہی کرتے ہیں، یہ لوگ زبردستی عورتوں کو بدکار بنانے کے لیے، ان کا پروف یہ ہوتا ہے کہ طلاق لینی ہے تو اس پہ بدکاری کا الزام لگاؤ۔ تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں کہ ہماری جو سوچیں بن گئی نا وہ یہ پیٹرن پہ بن گئی، ان کے ہندوؤں میں رہ کے اور عیسائیت میں، کیونکہ ان کے یہاں یہ حرام ہے طلاق۔ لیکن ہمیں دیکھیں، ہم آیات جس تسلسل سے پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھیں 130 آیت آتی ہے کہ دونوں اس طرح کر لیں، دونوں الگ ہو جائیں، تو اللہ تو اپنے فضل سے دونوں کو وسعت دے گا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تو بہت وسعت والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 31، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا، ہم نے حکم دیا، الذین، انوں کو جو، اوت الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور خود تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی ان تمام معاملات میں، یہ جتنے معاملات ہیں اس میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے کہ یہ تم کس طرح کر رہے ہو، کیا واقعی ایسے حالات تھے کہ تمہیں ہونا پڑا، یا کیا ایسے حالات تھے صلح والے تم نے نہیں کی، تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانتے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو تحقیق اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غنیًّا، یہ اللہ کی صفت دیکھیں، دیکھا کریں، غنیًّا، اللہ بے پرواہ ہے، حمیدًا، نہایت قابل تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، دیکھیں ہمیں ان قوانین کو فالو کرنا ہے، یہ سب ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تو بے پرواہ ہے، تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے تو اللہ اوروں کو اٹھا لے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں فرما برداری کرنی ہے۔ تو اللہ تو ہے بے پرواہ بھی، یعنی غنی بھی ہے، اور قابل تعریف، نہایت قابل تعریف بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 132، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وکفا، کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز، یعنی کہ 132 کا کیا مطلب، کیونکہ پیچھے سے معاملات کی بات آ رہی ہے نا، کہ میاں بیوی میں واقعی نباہ نہیں ہو رہا تو وہ علیحدگی اختیار کریں گے، تو دونوں کا کارساز اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 131، این یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی، اور وہ لے آئے، بھی آخرین، دوسروں کو، وکانا ہے اللہ، علی ذالک، اس پر قدیرہ، اللہ اس پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا میرے نزدیک یہ جو 133 آیت ہے نا، اس کی بہترین جو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ جب ہم جیسے سورہ اعراف میں پہنچیں گے۔ دیکھیں یہ قرآن کا انداز بیان ایسا ہے کہ جب ہم پچھلی قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، ہمیں ایسے لگتا ہے ہم خود اس کا حصہ بن گئے ہیں، یعنی ایسے لگے گا کہ ایک سے وہ بھی زمانہ تھا جب یہاں قوم نوح آباد تھی، یعنی
یعنی اسی دنیا میں نا قوم نوح آباد تھی، قوم عاد آباد تھی، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ہی رہتے تھے، ہماری طرح. پھر دیکھیں اس زمانے میں بھی انبیاء کرام آئے، رسول آئے، انہوں نے ایک ہدایت دی، ایک اعلیٰ اخلاقی تعلیم دی، انہوں نے نہیں مانا. تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ، دیکھیں پھر وہ لوگ ختم ہو گئے، آج ان کے صرف آثار ہیں. مدائن صالح تو بہت لوگ جانتے ہیں، یہ یمن والے دیکھیں وہ آج بھی موجود ہے. اتنا بڑا اہرام مصر، فرعون ہمیں یاد آتا ہے نا اس سے فرعون، دیکھیں آج نہیں ہے لیکن ہمیں یاد آ جاتی ہیں یہ چیزیں. ایک زمانہ تھا وہ لوگ تھے، انہیں ہدایت کے لیے رسول بھی آئے، لیکن دیکھیں جو نافرمانی کرنے والے تھے وہ سب دیکھیں تباہ و برباد ہوئے. تو اس آیت سے دیکھا کریں کہ آج آپ اور میں ہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا وقفہ دیا گیا ہے کہ دیکھ یہاں آؤ، لیکن دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ دنیا سمیٹنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا. ٹھیک ہے آج تم نہیں کرو گے تو اللہ اگلوں کو اٹھا لے گا، یعنی ہم بھی ایک دن نسیہ منسیہ ہو جائیں گے. یعنی آج ہم کل کو ہم بھی یاد بھولی بسری یادیں ہو جائیں گی کہ کوئی آئے تھے اور چلے گئے. تو یہ اس آیت کو بہت زور سے سنا کریں اور اس کو ہم سمجھا کریں، اپنا محاسبہ کریں. آج ہم بھی انہی قوموں کی طرح آج ہم ہیں، آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، آج یہ فرما برداری کا ٹائم دیا ہوا ہے تو ہم فرما برداری کر لیں. کیونکہ دیکھیں اگلی آیت کنیکٹڈ ہے، آیت 134 کنیکٹڈ ہے. من جو کئی کانا ہے یریدو ارادہ کرتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ تو اللہ ہی کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ. یعنی تم دنیا ہی اگر سمجھے جاؤ گے، ساری تمہاری طاقت و دنیا ہی کمانے میں لگ جائے گی، تو تم ایسے کیوں نہیں کرتے؟ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تم آخرت اور دنیا دونوں کو کرو. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو یہ تھوڑی کہ دنیا چھوڑ دینی ہے. دیکھیں پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ دنیا چھوڑ دو، ہر جگہ ہے کہ معاملات کو رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرو. تم کھاؤ پیو، شادیاں کرو. دیکھیں نا کیسے ہمیں اکیلے نہیں رکھا گیا، شادیاں کرو. اچھا اب بچے بھی چاہیے، اچھا بچے بھی آ گئے، اچھا اس طریقے کو سب کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، کہ دیکھیں ہمیں خالی دنیا ہے نا، وہ پھر فتنہ ہے، وہ پھر دجالی فتنہ ہے کہ آپ کے ٹارگٹس یہی سمجھ لیا ہم نے کہ یہی مقصد ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو خزانے ہیں، تم دنیا اور آخرت دونوں کو، آخرت کو بھی ترجیح دو، اصل مقصد اپنا آخرت رکھو. جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا و آخرت کے خزانے ہیں. تو دیکھیں جب ہم اپنی بچوں کو، پوری اپنی زندگی کو جب ہم نے مقصد آخرت رکھا تو دنیا تو خود ہی مل گئی. تو اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ بہت اچھا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ جب ہم آگے ان قوموں کا پڑھنا شروع کرتے ہیں. سورہ اعراف میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَقَانَ ہے اللہ سمیعاً، خوب سننے والا ہے، بصیرا خوب تم لوگوں کو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 135، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء گواہی دینے والے اللہ کے لیے. یہاں میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ضرور آپ لوگ اپنے قرآن میں، کیونکہ سورہ آل عمران آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران 18 لکھیں. آپ لوگ دیکھیں سورہ آل عمران لکھیں اور میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کا ایک سیکنڈ پر ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ آیت بھی سمجھ آ جائے گی. دیکھیں سورہ آل عمران تو ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس میں ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران آیت 18 میں، اللہ گواہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے فرشتے اہل علم بھی گواہ ہیں کہ وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عدل کا قائم کرنے والا ہے اور سارے فرشتے اہل علم اس پر گواہ ہیں. آیت کا اتنا حصہ بھی آپ لوگ روک لیں، ذرا میری بات سے پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے سورہ آل عمران 18 میں یہ تو پڑھ لیا ہے. اچھا اب میں 135 کی طرف آتے ہیں. 135 میں نے کیا پڑھا ہے؟ اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر. یعنی یہ اللہ کو گواہ بنا ہے کے لیے کیا ہے؟ عدل و انصاف قائم کرنا ہے. تو پھر اس آیت سے کیا ہمیں سمجھ آیا؟ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے دین کا غلبہ چاہتا ہے. اب یہاں دین کا غلبہ کیسے قائم ہوگا؟
اس زمین پہ دین کا غلبہ کیسے قائم ہوگا؟ یہ ہم اہل ایمان ہی اس کے سپاہی ہیں، ہم ہی ہیں، یہ ہم اہل ایمان کے ذریعے ہی سے ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اس دنیا پہ جو عدل قائم ہوگا اس میں ہم اہل ایمان ہی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ بنے گا، ہم اس مقصد کو لے کے چلیں گے کہ یہاں اللہ کے دین غالب ہو، یہاں عدل و انصاف قائم ہو، اور دیکھیں اس میں پھر قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ اب ہمیں اس آیت کو پڑھ کے اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ یہاں اللہ کا دین غالب ہو، یہاں عدل و انصاف قائم ہو۔ تو اس جد و جہد کے لیے ہم اللہ کے گواہ، یعنی ہم یہ گواہی کیسے دیں گے کہ ہم یہاں قائم کریں اللہ کے دین کو۔ یہ نقطہ سمجھ آیا؟ اچھا، یہ آیت جیسے ہی آگے پڑھیں گے تو پھر بڑی سخت آیت ہے یہ والی 130، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 135، کہ یہ جو آیت ہے یہاں اللہ کا دین قائم کرنا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ اچھا، یہ عدل کیسا ہو؟ بہت سخت ہے کہ یہ عدل ایسا ہو کہ جب ہم نے کوئی غلطی کی ہو تو ہم اپنے ہی خلاف، یعنی اگر انصاف کا تقاضا یہ ہو نا کہ مجھے اپنے خلاف بولنا پڑے، تو یہ تمہارے خلاف ہو، تم نے تبھی عدل قائم کرنا ہے۔ تمہارے والدین کے خلاف ہو، تم نے تب بھی بولنا ہے۔ تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو تو تم نے یہاں کسی کی سائیڈ نہیں لینی، چاہے ان کے خلاف ہو تو تم نے اپنا حق پہ قائم رہنا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، اس آیت میں ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہاں ہم آج کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نہیں نظر آتا۔ آج کا معاملہ تو یہ ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا رہا ہے، جس کے دولت بھر رہا ہے وہ دولت بھرے جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات سے دور ہے۔ تو یہ آج بہت نا انصافی کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ بہت ایکول ہے، یہ ہم انسانوں نے بٹورنے میں خراب کی ہوئی ہے۔ یہ ہم انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے بھرا ہوا ہے، وہ ان کی ضروریات نہیں پوری کرے جن کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ہم سے پوچھو گی، تو یہ ہے ہمارا یہاں جو اس وقت فرض بنتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس حق کو قائم کریں، ہم اس انصاف کو قائم کریں۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ لوگوں کے بھی آتی ہے نا، ہم لوگوں کے بھی ذہن میں آتی ہے ایک بات۔ اچھا، یہ آیت تو پڑھ لیں 135، اچھا اب اللہ تعالیٰ کا دین بھی غالب کرنا ہے، اچھا انصاف جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو بھی قائم کرنا ہے۔ اب اس میں ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ دیکھیں اول تو ہمارے سے نکلا ہی نہیں جاتا، ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کسی سے بات کرنا تو ہمیں اپنی بات کرنی نہیں پوری آ رہی ہوتی۔ دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن اور ان آیات کو ہی سمجھیں، تو ہمارے پاس ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم بات کر سکیں۔ ورنہ بہت دفعہ ہوتی ہے ایسی سچویشن، ہوتی ہے کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کوئی بات کرے تو زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ یعنی آج ہم اس سچویشن پہ آ چکے ہیں۔ ان تمام حالات کو، ان سب کو ذہن میں تب رکھیں تو یہ والی آیت آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو ہے نا آیت 135 جو میں پڑھوں گی، کہ 135 کتنی اہم ہے، کیا ذمہ داری ہے، کیا کرنا ہے، اور اس وقت کیا حالات ہیں کہ ہم ٹوٹل باطل نظام کے انڈر ہیں۔ اچھا، کہیں ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم سے کہا نہیں جا رہا ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ کمزوری کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیسا عدل و انصاف چاہتا ہے، یہ دیکھیں آیت 135 ہے، کہ اتنا سخت عدل ہو کہ چاہے وہ تمہارے خلاف جائے، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف جائے۔ اب دیکھ کے یہ سارے ذہن میں پوائنٹس رکھ کے آیت 135 دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو، اور اگرچہ، علی انفسکم، کہ وہ تمہاری جانوں کے خلاف ہو، اول والدین، تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو۔ یعنی حق کے لیے ایسے کھڑے ہو کہ جو تمہارے سامنے اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے اس کی نافرمان برداری میں آ رہی ہے، کہ اس کے خلاف جاری ہے، تو اس کے خلاف کھڑے ہو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے والدین کے خلاف ہو یا قرابت داروں کے۔ اس کو سلیش کر دیں۔ این یکن، اگر وہ شخص ہو غنیجن، مالدار، او فقیرن، یا فقیر، یعنی کسی شخص اللہ نے اس کو زیادہ مال دیا ہوا ہے یا کوئی کم ہے، فاللہ، تو اللہ اولا، زیادہ حقدار ہے، بہما، ان دونوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا کہ بھئی اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی غنی ہے یا کوئی مالدار ہے، اس کو یہ نہیں دیکھنا، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ کیسا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ کہ اگر وہ شخص ہو مالدار یا فقیر تو اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں کے مقابلے میں۔ فلا تتبعون، بس نہ تم پیروی کرو ہوا خواہش کی، ان تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہی معاملہ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں جی، یہاں تو رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ناراض ہو جائیں گے، ان کو کہہ دیا یہ تو برا مان جائیں گے، بس تم نہ پیروی کرو خواہش کی، یہ کہ تم نہ انصاف کر سکو۔
इन और अगर तलवू और अगर तुम जबान को मरोड़ो औ या फिर तोरिदू तुम एराज कर देते हो यानी मुंह फेरते हो। जबान को मरोड़ो क्या होता है जी, ये तो रिश्तेदारों का मामला है, ये तो ऐसी है, चलो इनको जाने दो, नहीं। अगर तुम मरोड़ो जबान को या तुम एराज करते हो इन अल्लाह तो तहकीक अल्लाह काना है बिमा साथ इसके जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीरा खूब खबरदार है। तो अल्लाह ताला भी खूब खबरदार है इसका। यानी ये वही वाली मामला है कि वही वाली बात कहें ना कहें, क्या करें, कहना भी चाह रहे हैं, कहा नहीं जा रहा है। ये मामलात हैं, हम तो इसी में फंसे हुए हैं। अब पूरी आयत को देख के अगर देखा जाए तो ये हमारा ही मामला आ जाता है कि तुम जबानों को मरोड़ते हो या एराज करने लगते हो, तो तहकीक अल्लाह काना है इसके साथ जो कुछ तुम खबरदार खबरदार है जो कुछ तुम कर रहे हो, जो तुम हरकत कर रहे हो, जो तुम सोच है तुम्हारी इस वक्त, जो तुम कोशिशें कर रहे हो ना ये वाली, तो अल्लाह भी इससे खूब वाकिफ है कि भी खानदान वालों की बात है, चलो इनका मामला छोड़ दो, इसको कर दो, अब क्या करें। अब ये वाले मामला पूरी जहन में रखें इस सूरज को, इस सूरत की इस आयत को। आयत 135 बहुत अहम है कि जहाँ के इतना सख्त, और ये मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगी, ये आगे भी सूरह मायदा तक जाएगी कि इंसाफ करो तो ऐसा हो चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जाए या कराबतदारों के खिलाफ जाए। ठीक है, आयत नंबर 135 देख ली ना आप लोगों ने, इसको जहन में रख के अब 136 देखें। 136 बहुत अहम है। या युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लायो। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि भाई ए लोगो जो ईमान लायो की बात हो रही है, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अच्छा, इसको ना इन्वर्टेड कॉमा कर लें या आप लोग समझाने के लिए कॉमा लगा दें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमीनु बिल्लाहि, ए ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह पे। ये समझिए ना कि ईमान वालों की बात की है। अच्छा, ईमान वालों को ही कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमिनू तुम ईमान लाओ, बिल्लाही अल्लाह के साथ, व रसूलिही इसके रसूल के साथ, वल किताबी इसकी किताब के साथ, अल्लज़ी वो जो नज़्ज़ला इसने नाजिल की, अला रसूलिही अपने रसूल पर, वल किताबी और इस किताब के साथ, अल्लज़ी जो अनज़ला नाजिल की, मिन क़ब्लु इससे पहले। यहाँ इसको स्लैश कर दें ताकि आपको इतनी आयत समझ आए कि अल्लाह ताला ईमान वालों को ही कह रहे हैं कि ए ईमान वालों तुम लोग क्या कर रहे हो। देखिए ना, ईमान वाले और मुसलमान का फर्क यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हम मुसलमान है ना बिलफर्ज जी, इस वक्त मैंने वो जो हिसाब लगाया कि जी आप इंटरनेट पे चेक करें तो 1.8 बिलियन जो है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अच्छा, वो कौन सा मुसलमान है? हम पैदा हुए, हमारी कान में अजान दे दी कि हम मुसलमान हो गए। अच्छा, फिर मजीद हमें पता चला कि अच्छा जी हमारे तो नाम भी मुसलमान वाले हैं, अच्छा जी हम रोजे नमाज भी पढ़ते हैं, अच्छा हमारे पास एक वो आइडेंटिटी कार्ड है, हमारे पासपोर्ट्स हैं उसमें तो एज अ मुस्लिम है। अब वो शख्स जिसने आपको मुसलमान का ठप्पा लगाया, उसे क्या कि आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, उसे क्या आप रोजा नहीं रखते, ठीक है ना। ये तो मुसलमान होने की निशानी है ना जो हमारे पे लग गई कि भाई हम ऐसा मुसलमान है। ये ईमान नहीं है, अंडरस्टैंड। ये मुसलमान तो हैं, हम ईमान नहीं है यहाँ पे। ईमान क्या है वो ये आयत है, ये ईमान का हिस्सा है। यहाँ ईमान को जो जोड़ा जा रहा है कि ए लोगो जो ईमान ले आए हो ना, ईमान लाओ। ईमान भी कैसा लाओ, ये जबान है ना, एक ये जो है वर्बली कह देना, ठीक है, ओरली कह दिया सब कुछ, जी अल्लाह पे ईमान लाते हैं, रसूल पे लाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसका तुम्हारा तर्ज अमल क्या है? खाली जबान से इकरार कर रहे हो या तुम्हारा तर्ज अमल और जिंदगी से भी जाहिर हो रहा है? ये इस तरह है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पे जैसा पे उस पे ईमान लाने का हक है। तुम रसूल पे ईमान लाओ जैसा कि रसूल पे ईमान लाने का हक है। रसूल पे ईमान लाना क्या है? उसकी पैरवी की जाए। हमारी उससे झलके हमें पता चले कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वालों में से हैं। तो ए ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह से, अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ, उसकी किताब के साथ, और जो इसने नाजिल किया अपने रसूल पर, इस किताब के साथ जो इसने नाजिल किया इससे पहले। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? यहाँ जो इस वक्त 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं वो हमारी आइडेंटिटी की वजह से हैं कि हम मोरूसी मुसलमान हैं, हम कानूनी मुसलमान हैं, मेरे पास एक कार्ड है। लेकिन ये कार्ड कब्र में नहीं जाएगा, ये कार्ड यहीं रह जाएगा। कब्र में ईमान जाएगा। ईमान यानी इसको इस तरह से समझे, जो दुनियावी मामला है वो कानूनी मुसलमान पर है, ठीक है, यहाँ कानूनी मुसलमान है, ठीक है। यहाँ कितने मुसलमान है? हम खुद हैं, हम खुद कहते हैं यार ये नाम का ही लग रहा है, ये मुसलमान तो है बस नाम का ही नाम है कि इसका नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान है और तुम इनके काम देखो, तो उस बंदे में ईमान नहीं है।
قیامت کے دن جب چھانٹی ہوگی ہم لوگوں کی، جو ہم لوگوں کی علیحدگیاں ہوں گی، وہ ایمان کے لیول پہ ہوں گی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان دنیا میں تھا تو چلو جی یہ جنت میں جائے گا. وہاں ایمان ہوگا. میں آپ لوگوں کو اکثر ریمائنڈر دیتی ہوں نا یہ سورہ عصر کا. سورہ عصر اتنی اہم ہے کہ سورہ عصر کو نا اپنے دلوں کے اندر رکھ لیں کہ سورہ عصر وہ 4 امتحان ہے، وہ 4 پیپر ہیں جو ہم نے کراس کرنے ہیں. ان میں سے ایک بھی پیپر ادھر ادھر ہو گیا نا تو پھر دیکھیں جنت میں جانے کے وہ 4 پیپر ہیں. سورہ عصر جو ہے، دیکھیں والعصر، زمانے کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی جب سے نسل انسان بنی، نسل انسانی چل رہی ہے رائٹ ناؤ. ان الانسان لفی خسر، انسان بڑا ہے، انسان کے پاس ہدایت کے تمام ذرائع ہیں، پھر بھی انسانیت خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے؟ دیکھیں نا آج قرآن ہمارے پاس ہے، ذرائع ہیں. کیوں کہا گیا ان الانسان لفی خسر؟ انسان ہے خسارے میں، کہ اتنی بڑی نسل انسانیت میں سے جب عذاب آتا ہے تو اکثریت جہنم میں جائے گی. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آپ میں سے سب کو تقریباً یاد ہوگی والا سر کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 4 پیپر ہیں. ایمان والے پھر وہ نیک اعمال کرتے ہیں، صرف ایمان والوں کے ہی نیک اعمال کاؤنٹ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہو گئے نا چاروں، کہ وہ پھر اس کی حق کی تلقین بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، پھر اس کی تلقین بھی کرتے ہیں. یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ پہلے. تو یہ آیت بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ اس پہ ایسے ہی اللہ پہ ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، رسول پہ ایمان لائیں جیسا کہ اس پہ ایمان لانے کا حق ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ لوگ سیرت پڑھیں، صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، تاکہ ہمیں احساس تو ہو وہی معاملات ہیں نا، آج ہمارے بھی وہی معاملات ہیں، ہمیں یہ تو پتہ چلے ہم ان کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو یہاں کلیئر ہو گیا، اب آگے چل جائیں. وَمَن یکفر، ٹھیک ہے نا، اس کو میں نے اسی لیے سلیش کرا ہے نا، من قبل پہ سلیش کریں کہ یہاں تک تو آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو یہ کرو. اب اس کے باوجود یہ جو ایمان والا ہے وَمَن یکفر، وہ انکار کرتا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، والملائکتی ہی، اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ ہی، اس کے کتابوں کے ساتھ، ورسولی، اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الاخری، اور آخرت کے ساتھ، فقط تو تحقیق دلہ، وہ گمراہ ہو گیا، دلالم بعیدہ، وہ اس کا تو گمراہ ہونا بہت ہی دور چلا گیا. یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا. دیکھیں جو شخص اس آیت کو پڑھ کے جس کو پتا ہو کہ میری موت آنی ہے اور میں نے یہ قبر کے سوال بھی جواب دینے، اور ایک دن یوم الاخرہ میرے ہر عمل کا میں نے حساب کتاب دینا ہے، ایک دن آنا ہے، یہ آپ کا ایمان بالغیب ہے کہ ایک دن آنا ہے، میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو دیکھیں وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا، لیکن اس کے لیے اس ایمان کا ہی تو ہونا ضروری ہے. تو یہ آیت بہت اہم ہے 136، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہے، اور ہم خاص کر کے کیونکہ یہاں ہم سے مخاطب ہے، مدنی دور میں چل رہا ہے نا، ہم ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کو تم لوگ کرو، اسے رینیو کرو. یہ جو ایمان ہے نا خالی مسلمان ہونے پہ نہیں ہوگا. اور ہاں پلیز ایک اور اہم بات، سوری، اس آیت پہ ضرور سورہ حجرات 14 لکھیں. جیسے میں آپ کو ربط بتاتی ہوں نا کہ سورہ حجرات 14 لکھیں، جب ہم سورہ حجرات 14 پہ پہنچیں گے ہمیں ریئلائز ہوگا کہ سورہ حجرات 14 کتنی اہم آیت ہے. آپ چاہیں تو میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں. سورہ حجرات 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بدو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ مسلمان اور ایمان والے کا فرق ہوتا ہے. یہ سورہ حجرات 14 ضرور لکھیں اس آیت پہ، اور اس کو ہم خود بھی ریئلائز کریں، ٹھیک ہے، اپنے پر بھی، کیونکہ ہم بھی وہی قانونی اور موروثی مسلمان ہی ہیں. اچھا آیت نمبر 137، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. اس آیت کو بہت غور سے دیکھیں، دیکھیں یہ ربط ہے 135 136 137، ٹھیک ہے نا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ثم آمنو، پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا. یعنی یہ دیکھیں کیسی کنڈیشن ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کر رہے ہیں، پھر ایمان لا رہے ہیں، پھر انکار کر رہے ہیں، ثم ازدادوا، پھر وہ زیادہ ہو گئے، کفرن، وہ کفر میں ہی زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر، بخشے ان کو، ولا لیہدیہم، اور نہیں ہے ان کے لیے ہدایت، سبیلاً، رستے کی. اچھا یہ آیت بہت اہم ہے 137 میں. آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ جو قرآن میں پوائنٹس لکھ رہا ہے وہ بے شک لکھ لیں. اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں وہی والی بات، کیونکہ یہاں پر ہم
ایک منٹ، یہ ہاں سورہ آل عمران میں نے لکھا تھا، سورہ آل عمران 72، سورہ آل عمران ہم لوگ کیونکہ پڑھ رہے ہیں نا، سورہ آل عمران میں ہم 72 میں ایک منافق کا رویہ پڑھ کر آئے ہیں۔ اچھا سورہ آل عمران والا میں پہلے بتاتی ہوں۔ سورہ آل عمران میں جو منافقت ہم نے پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی، اسے کہتے ہیں شعور منافق، ٹھیک ہے نا۔ شعوری منافق کون ہوتا ہے؟ شعور کہتے ہیں نا جس کو سمجھ آ رہی ہے۔ وہ کون سا منافق تھا؟ وہ یہ تھا، انہوں نے کہا تھا، اب یہ مدینہ کا ماحول ذہن میں رکھا کریں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم صبح ایمان لے آئیں گے، شام کو چھوڑ دیں گے، تو وہ تھا ہی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ سمجھ آئی؟ سورہ آل عمران 72 میں شعوری منافق وہ منافق ہوتا ہے جو کہ پرپزلی، جس نے کہا میں صبح ایمان لاؤں گا شام کو چھوڑ دوں گا، تو اس کا تو مقصد ہی یہی تھا، اس کا تو مقصد ہی یہی تھا نا، وہ دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو ایمان لے آیا تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ ایک منافقت کی وہ شکل جو آپ لوگ سورہ آل عمران 72 میں پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں شعوری منافق۔ اب یہ جو آیت 137 ہے، یہ کیا مطلب کہ ایمان لائے پھر چھوڑ دیا، پھر ایمان لائے پھر کفر میں چڑھ گئے؟ دیکھیں یہ غیر شعوری نفاق ہوتا ہے، اس پہ لکھیں آپ لوگ غیر شعوری نفاق۔ غیر شعوری نفاق کیا ہوتا ہے؟ ایمان لے آئے، مسلمان بھی ہو گئے، اچھا مسلمان ہوئے تو پتہ چلا جو نیک اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، تو یہ تو بہت اچھا لگا نا، وہ اچھا لگتا ہے پڑھ کے کہ جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، پھل ہوں گے، یہ بھی تو ایک ہے نا، ایک یہ سوچ ہے کہ اچھا جنت ہوگی، سب ہوگا۔ اب مسئلہ کہاں ہوا کہ جب کام کرنے پڑے وہ مشکل لگے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب کام کرنے پڑے تو اچھا اپنا مال سے اتنی محبت ہے، مال نکالو، اچھا یہ کرنا ہے، اچھا یہ دنیا بے شک بہت حسین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کرو، خواہشات نہیں پوری کرو۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ منافقت یہاں آ جاتی ہے کہ منافقت کا پہلو اس آیت میں کیا آتا ہے 137 میں، کہ چلنا تو چاہ رہے ہیں، یعنی اسلام کو نقصان کے لیے نہیں ایمان لائے، ایمان بھی لانا چاہ رہے ہیں، جنت بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جہاں مشکل معاملہ آتا ہے وہاں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، اچھا اسلام میں چلنا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں کیا، یہاں دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ اب وہ دنیا کی محبت نہیں آتی ہے کہ مال نہیں نکالا جا رہا، دوسرے کی مدد نہیں کی جا رہی، یہ بھی نہیں کیا جا رہا، اسلام کہتا ہے یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ تمام معاملات کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ یہ معاملات پھر نفاق یعنی یہ منافقت کا آ جاتا ہے۔ یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ سورہ نساء جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ منافقین کے ہی یہ وہ باتیں ہیں، ان کی ہی وہ نشانیاں، ان کے وہ طریقہ ہے۔ تو یہ یہاں جو آیت ہے یہ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، تو اللہ نے کہا یہ کفر میں ہی بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہاں ذرا سا میں دیکھ لیتی ہوں، دیکھیں نا، اب یہاں وہی والی بات ہے کہ چلنا تو چاہ رہے ہیں پر چلا نہیں جا رہا۔ اچھا اس کے بعد یہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب کوشش بھی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ چلو، یہ اہل ایمان کا معاملہ ہے، اس کو سمجھو، اس کو کرو، تو وہ جو نفاق والا ہے نا وہ پھر جھوٹے بہانے بناتا ہے، پھر اس کا دل نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کو پڑھوں بھی، اس کو سمجھوں گی۔ منافقت کا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ویسے ہی جنت میں چلا جائے۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے منافق کا، وہ جھوٹے بہانے بنانے لگ جاتا ہے۔ اچھا جھوٹے بہانوں کے بعد اگلی سٹیج پہ پھر اس کا مرض اور بڑھ جاتا ہے، پھر وہ کیا ہے، جھوٹی قسمیں کھانا کر دیتا ہے کہ نہیں میں تو کرنا تو چاہتا ہوں، بس یہ ایسے معاملات ہیں، میں بہت بزی ہوں، نہیں ہو رہا ہے، بس وہ چاہتا ہے یہ زبان تک ہی رہے، بس ایمان یہیں تک ہی رہے کہ بھی زبان تک، یہ کیا انہیں کرو بھی، یعنی پریکٹیکلی بھی کرو۔ یہاں منافقت کا پھر رویہ دکھنے لگ جاتا ہے کہ وہ جھوٹے بہانے بنانے لگ جاتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگ جاتا ہے، اس کو یہ معاملہ یہ مشکل لگنے لگ جاتا ہے کہ زبان تک ٹھیک ہے، اب یعنی ان کو پریکٹیکلی بھی کروں، اتنی محنت بھی کروں، اپنا اتنا محبوب مال بھی اللہ کے لیے نکالوں، اچھا یہ مال اتنی محبت ہے اس کو بھی اللہ کے لیے نکالوں، یہ چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ معاملہ ہوتا ہے، اب اس سے یہ چاہ رہا ہے کہ میں دنیا بھی مجھ سے نہ چھوٹے، مجھے جنت بھی مل جائے، تو یہ معاملہ ہے، اس آیت کو بہت غور سے پڑھیں کیونکہ 138 تو بہت ہی سخت آیت ہے۔ پھر یہ پوری سارا ذہن میں رکھ کے پھر یہ والی آیت دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ وہ انہوں نے ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ زیادہ ہی ہو گئے کفر میں، تو نہیں ہے اللہ ان کو بخشنے والا، اور نہ ہی ان کے لیے پھر ہدایت کی رستے نہیں ہے، پھر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی ہدایت چاہتے ہیں کہ اس طرح کا 50-50 معاملہ ہو جائے، جنت بھی مل جائے دنیا بھی نہ چھوٹے، تو اللہ نے کہا اللہ پھر ان کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیں 138 کتنی سخت آیت ہے، بشر المنافقین، دیکھیں یہ تو خوشخبری ہے، اب یہ خوشخبری تو نہیں ہم کہہ سکتے نا، یہ خوشخبری پھر
طنزیہ انداز ہے کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجیے ان منافقوں کو بھی ان اس بات کی کہ بے شک لہم ان کے لیے عذاب علیم بہت ہی دردناک عذاب ہے. تو دیکھیں یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ طنزیہ انداز ہے، یہ خوشخبری تو نہیں ہے نا، دردناک عذاب پھر ان کو ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں اس کا ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم کوشش تو کریں، یعنی ہماری کوششیں تو ہوں نا کم از کم، کہ ہم کوشش تو کریں. یہ ہر چیز، اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیاوی معاملات نہیں، اس یہ بھی نہ چھٹے وہ بھی نہ چھٹے، تو اللہ نے کہا پھر ان کو خوشخبری دے دو ان منافقوں کو. چلیں آگے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 139. الذین وہ لوگ یتخذوا بناتے ہیں کافرین کافروں کو دوست. اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ بھی وہی معاملہ ہے، یعنی منافقین کا ہی رویہ ہے، کیونکہ مدنی دور میں ہے نا ہم لوگ. وہ لوگ جو بناتے ہیں کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین، کیسے؟ مومنوں کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا. 139 کیا ہے؟ منافقین کا رویہ کہ جو کہ کافروں کو دوست بناتے تھے منافقین کو چھوڑ کے. کیا یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، عندهم العزت، ان کے پاس عزت، فإن العزت، چنانچہ عزت تو للہ، اللہ ہی کے لیے، جميعا، ساری کی ساری. اچھا یہ پھر زمانی ترتیب دیکھیں، مدینہ کا دور ذہن میں لائیں، منافقین کا رویہ ذہن میں لائیں. منافقین کیا ہوتے تھے؟ یہ وہ مسلمان تھے جو یہودیوں سے بھی بنا کے رکھتے تھے، ادھر کفار مکہ سے بھی بنا کے رکھتے تھے، مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھتے تھے. ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ یہ یہودیوں سے بنا کے کیوں رکھتے تھے؟ یہ ہے کہ تم لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہو اس لیے کہ تمہاری عزت بڑھ جائے. ہوتا ہے نا ایک معاملہ، ایسے لوگوں میں بیٹھو، ایسے لوگوں میں بیٹھا کرو، کل کو مدد کریں گے، یہ ایک معاملہ ہوتا ہے ہمارے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں، یبتغون عندهم اللہ عندهم العزت، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، کہ ان کی عزت زیادہ ہے تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عزت تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جو اس خاطر کر رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا ان لوگوں میں بیٹھو، اونچے لوگوں میں بیٹھو، عزت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو مال دیا ہوا ہے نا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں عزت بنانے کے لیے. یہ منافقانہ رویہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں بھی پتا چلا کہ 139 میں ایک منافق کا یہ بھی رویہ بتایا گیا ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں، آگے بہت اہم آیت ہے 140 جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا 140 جو ہے، وقد، البتہ تحقیق، وقد اور تحقیق، نزلہ، اتارا چکا ہے، یعنی نازل کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتابی، اس کتاب میں. اچھا یہ آیت، اس کو ہم گرامیٹیکل رول کے مطابق جب دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اور تحقیق پہلے بھی اتر چکا ہے تم پر اس کتاب میں. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ لوگ ذرا غور سے دیکھیں. اگر میں ایسے ترجمہ کرتی ہوں کہ تحقیق نازل کیا جا چکا ہے، اتر چکا ہے تم پر اس کتاب میں. ٹھیک ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ لکھیں سورہ انعام 68. آپ لوگ لکھیں سورہ انعام 68. کیوں لکھیں؟ دیکھیں یہ سارا دماغ میں رکھنے والا ہے، کیونکہ ہم ابھی مدنی دور میں ہیں. مدنی دور میں ہمیں، میں آپ کو کہتی ہوں نہیں کہ 86 صورتیں تو مکی دور میں نازل ہو چکی ہیں. یہی چیز جو اب میں پڑھوں گی نا یہ سورہ انعام 68 میں نازل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی حکمت کے مطابق تو یہاں مدنی دور پہلے ہے، مدنی صورتیں پہلے ہیں، تو اس لیے یہاں آپ لوگ سورہ انعام 68 لکھیں. سورہ انعام 68 میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے، تو یہ آیت اس طرح سے اور تحقیق یہ نازل ہو چکی ہے، یعنی اتار چکی ہے تم پر یہ کتاب میں یہ والی بات. اب آپ لوگ اس آیت پہ آ جائیں. ان یہ کہ اذا جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یکفرو کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگ؟ وہ تو نہیں ہو رہا جیسے پزل کہ یہ منافقانہ رویہ ہی ہے جس کی میں نے 139 آیت پڑھی ہے. 140 بھی منافقانہ رویے پہ ہی ایک آیت ہے کہ یہ بھی منافقانہ رویہ ہوتا ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آیت کا اتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات تو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے. کہاں؟ سورہ انعام 68 میں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ بات کہ جب تم سنو، یعنی 68 انعام میں پہلے آ چکی ہے لیکن وہ مصحف کی ترتیب میں آگے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ کرنا کیا ہے، ان یہ کہ اذا جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یکفرو کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے، بہا یستہزؤ اور ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. پہلا کہ تم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہو جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، پھر اللہ کی آیتوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، بہا اس کے ساتھ،
فلا تقعدوا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب ایسی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی محفل ہے جہاں پہ ہوتا ہے نا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا ہے کہ تمہارا عمل؟ فلا تقعدوا، تو تم مت بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ یقودو، کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، اس بات کے علاوہ کسی دوسری بات میں، ٹھیک ہے نا؟ انکم، ورنہ بلا شبہ تم، یہ دیکھیں کتنا سخت ہے، بلا شبہ تم اذا مثلہم، تم انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ، تحقیق اللہ، جامع، جمع کرنے والا ہے، منافقین، منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جميعا، تم سب کے سب کو۔ اس آیت کو بہت غور سے سمجھیں، آیت 140 کو، کہ دیکھیں یہاں ایک معاملہ ہے، یہ ایک تو پہلے زمانی ترتیب کے لحاظ سے یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی پہلا تو ہم کہیں گے کہ بھئی اس وقت منافقین ان میں بھی بیٹھا کرتے تھے، تو منافقین تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والے ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ ایمان کے دعوے دار تھے، کہنے کو تو ایمان لائے ہوئے تھے نا منافقین بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسے ایمان والے، کہنے کو تو یہ اسلام کے دعوے دار ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، پھر یہ یہودیوں سے اور غیر مسلموں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اس آیت میں غیر مسلموں کی طرف اشارہ ہے نا، غیر مسلموں کی طرف دوستیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، جب تم بیٹھو، اگر ان میں بیٹھ بھی رہے ہو، اگر تو وہ نارمل کوئی بات کر رہے ہیں تو کرو، لیکن اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان میں مت بیٹھو، اور اگر تم ان میں بیٹھتے ہو تو جیسے تم دنیا میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، تو آخرت میں بھی اللہ تمہیں ان کے ساتھ ہی جمع کرے گا۔ پھر یہ دیکھیں پورا رزلٹ بھی پھر ساتھ ہی ہے کہ بے شک پھر اللہ جمع کرنے والا ہے ان منافقوں کو، ان کافروں کو، جہنم میں بھی پھر تم ان کے ساتھ ہی ہوگے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی نا آپ لوگوں کو؟ اس میں آپ لوگ اپنا ضرور جھنجھوڑیں، ہم بھی آج دیکھیں کہ دیکھیں ان لوگ کے ایونٹس آتے ہیں، ان کے اپریل فول اور یہ سب آتے ہیں، کہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر وہی منافقانہ سوچ اور رویہ آ گیا، وہ تو ان کے معاملات ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان سے قطع تعلقی کرو، کیونکہ دیکھیں کوئی تبلیغ کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، تو ہمیں تو آگے پہنچانی ہے، تو اس میں یہ تمام اصول ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم جو اسلام کے دعوے کرنے والے ہیں، ہم ان کی اس میں صحبت میں بیٹھے، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم بول سکیں، ہوتی ہے نا اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو آپ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، دل میں برا مانے اٹھ جائیں، ہاں جب وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو آپ دوبارہ ان کو جوائن کر لیں، لیکن اس چیز کا دھیان کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور یہاں پر منافقت کی یہ جتنی اس وقت آیات پڑھی ہیں، دیکھیں اس میں آپ اور میں اپنا محاسبہ ضرور کرتے جائیں۔ دیکھیں محاسبہ اسی چیز کا ہم کریں کہ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے، ہمارا جذباتی رشتہ اللہ سے کیسا ہے، ہمارا جذباتی رشتہ ہمارے رسول سے کیسا ہے۔ اچھا، پھر ایسی سچویشن ہے کہ جب اس طرح کی بات کوئی ہو رہی ہے تو ہمیں کیا گوارا کر رہے ہیں؟ ہماری یہ دینی حمیت کیسی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو ہم ہرگز اس چیز کا ساتھ نہ دیں، ہم اپنے ارد گرد اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں ان آیتوں کو پڑھ کے، کیونکہ یہاں منافقین وہی تھے جو کہ کلمہ گو تھے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا نا؟ اور ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی محفلیں ہوں تو ہم اٹھ جائیں فوراً، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن میں ان کے ہی ساتھ تمہیں جمع کروں گا جن کے ساتھ تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو رہا تھا، پھر بھی تم بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 141، الذین، وہ منافق جو یتربصون، انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہاری بابت، یہ آیت بہت آسان ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے، فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، لکم، تمہارے لیے، فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالو، تو کہتے ہیں، کیا لم نکن، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، وَإِن، اور اگر، کانا ہو، للکافرین نصیبا، اور اگر تو غلبہ ہو گیا کافروں کو، قالو، تو کہتے ہیں، کیا لم نہ نستحوذ، ہم تو نہ ہم غالب آنے لگے تھے، علیکم، تم پر، وَنَمْ نَعْكُمْ، اور کیا نہ تھے ہم نے تمہیں بچایا، من المومنین، ان مومنوں سے، فاللہ، پس اللہ، یحکم بینکم، فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ، اور ہرگز نہ بنائے گا اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی راہ۔ یہ 141 کلیئر ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھیں، سورہ نساء کا بڑا حصہ دیکھیں یہ منافقین پر ہے، اور ان منافقین پر دیکھیں انہیں یا ایھا الذین نافقون ہی کہا گیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ہی مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کلمہ گو ہیں لیکن نفاق بھرا ہوا ہے، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، تو دیکھیں اپنے معاملات صحیح نہیں ہو رہے ان سے۔
تو 141 پہ یہ بڑا حصہ ہم نے منافقین کا ہی پڑھا ہے. اب آگے دیکھیں 142 ان المنافقین بلا شبہ منافق یخادعون، یہ دیکھیں کتنی سخت آیت ہے. بلا شبہ جو منافق ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ بھی دھوکہ دینے والا ہے ان کو. یعنی یہ اپنے ہی دھوکے میں لگے ہوئے ہیں. اپنے لحاظ سے یہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، اپنے لحاظ سے بہت نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہاں ذہن میں رکھا کرے عبداللہ بن ابی کا، میں آپ لوگوں کو اکثر بتاتی ہوں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو پہلی صف میں بیٹھتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا خاموش رہو خاموش رہو، خاموشی سے سنو. تو وہ لیکن اس کا نفاق کتنا گہرا تھا کہ وہ رئیس المنافقین ہے. تو یہ اپنے ہی دھوکے میں رہتے ہیں منافق. اور اذا جب قامو وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کے لیے، قامو کسالہ تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے، یراؤن کیونکہ انہیں دکھلانا ہوتا ہے، الناسا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. ولا یذکرون اللہ اور نہیں یاد کرتے اللہ الا قلیلا اگر تھوڑا ہی. ٹھیک ہے اگلی دیکھیں بہت سا مذبذبین بین ذالک. مذبذبین کا مطلب ہوتا ہے ڈولنا ادھر ادھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مذہب کے وہ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں. یہ مذبذبین بین ذالک ہے. لا الہ ہؤلاء نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء نہ ان کی طرف ہے، نہ ان سے مسلمانوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے. یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 141 پڑھی ہے، مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفار کا غلبہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا الہ ہؤلاء نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء نہ ان کی طرف ہے. ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد تو ہرگز نہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راہ. ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی یہ والی آیت 143. آیت نمبر 144 یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے لا تتخذوا نہ تم بناؤ. ہاں دیکھیں یہ بہت اچھا ہوا آپ نے لگا دیا، میں اصل میں یہی ویٹ کر رہی تھی 143 پہ، میں اس لیے اصل میں رکنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ اتنی کلیئر ہے نا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ اب دیکھیں اس پہ انسان خود ہر آیت ایسے لگتا ہے اپنے پہ ہی ہے نا. ہم تو ہر آیت میں ایسے ہمیں لگ رہا ہے کہنے کو تو ہم بھی مسلمان ہی ہیں، پھر ادھر بھی ہو رہے ہیں ادھر بھی ڈول رہے ہیں. یہ میں اس لیے یہ لگانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے وہ لوگ جن لوگوں نے سٹارٹنگ سے میرے ساتھ پڑھا ہے نا، دیکھیں یہ قرآن کی سٹارٹنگ ہے. یہ میں نے کیوں لگوایا ہے، یہ دیکھیں قرآن جہاں کھلتا ہے نا، ہم فاتحہ کے بعد بقرہ میں ہی آتے ہیں. یہ پہلی 10 آیات آپ لوگ اپنے اندر ایبزارب کر لینا تو دیکھیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یہ پہلی 10 آیات کی ہی میں نے اس کو علیحدہ کر لیا تھا. دیکھیں آپ پہلے 5 کام کریں گے، پہلی جو 5 آیات ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ ہمیں بتا دیا ہے. پہلے 5 آیات جو ہیں، تم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم ہدایت لینے والے بنو، ایمان بالغیب لے آؤ، نماز قائم کرو، اور جو میں نے رزق دیا اس پہ خرچ کرو، اور آخرت پہ ایمان لے آؤ تو تم فلاح پا جاؤ گے. پہلی 5 آیات ٹھیک ہے کلیئر ہو گئی نا بھائی. پہلی 5 آیات ہیں، آپ یہ والے اعمال کر لیں تو اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا، تم فلاح پا جاؤ گے. اچھا پھر میں نے اس کے بعد 6 اور 7 لکھا ہوا ہے. 6 اور 7 کیا ہے؟ 6 اور 7 اس لیے بہت سخت ہیں کہ تم برائی پہ اڑے ہوئے ہو، تم برائی کرنا چاہتے ہو، تم حق کو پہچاننے کے باوجود اڑے ہوئے ہو. تو پھر کیا ہے؟ عذاب عظیم، بہت زیادہ بڑا عذاب ہے تم پر، کیونکہ تم نے پہچان لیا ہے لیکن تم برائی پہ قائم ہو. تم چاہ رہے ہو کہ نہیں میں نے دنیا ہی حاصل کرنی ہے، بس مجھے دنیا ہی چاہیے. تو اللہ نے کہا عذاب عظیم. ٹھیک ہے 6 اور 7. پھر ہے 8 9 اور 10. یہ 10 آیتیں اگر آپ لوگ سمجھ لینا سٹارٹنگ کی بقرہ کی. 10 کیا ہے؟ 10 آج والی ہیں. 10 میں جو ہے نا 7 کے بعد 8 9 10. 8 9 10 یہ وہی ہے. 8 9 10 ہم پڑھ رہے ہیں کہ یخادعون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت 9 میں ان کو خود شعور نہیں ہے. یہ ہے جس کا آنسر یہ 143 ہے کہ یہ ہے جو کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، جو یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ لٹکے ہوئے ہیں. یہی والی آیت نہیں ہے مذبذبین بین ذالک، یہ چاہ رہے ہیں انہیں دنیا بھی مل جائے انہیں آخرت بھی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹکتا ہی چھوڑ دیا. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. دیکھیں اب میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتاتی ہوں. پہلے 5 کام کر لیں آپ یہ چاہتے ہیں نا ہم نیکی کریں، آپ ارادہ تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے نیکی کے راستے ہموار کر دے گا. دوسرے گروپ میں آنا چاہتے ہیں 6 اور 7 میں، اب آپ اڑے ہوئے ہیں برائی کرنے کے لیے تو آپ کے وہ آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. تم برائی کرنا چاہتے ہو نا، گناہ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے. گناہ کے رستے بھی پھر اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ بھئی تم نے ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا، اب تم کرو، اس کے رستے میں نے کھول دیا. تم تیسری کیٹیگری میں آنا چاہتے ہو، یہ آج والی 8 9 10، تم درمیان میں لٹکنا چاہتے ہو نا کہ اب ساری عمر دیکھیں لوگوں کی اسی میں ہی گزر جاتی ہے، انہیں اینڈ تک نہیں پتا چلتا کہ ہمیں دنیا حاصل کرنی تھی یا ہمیں آخرت ہماری کامیابی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو لٹکتا ہی چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ بہت سخت آیت ہے، لیکن بقرہ کی یہ 10 آیتیں نا سٹارٹنگ کی اپنے اندر ایبزارب کر لیں. آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، سارے راستے آسان ہو جائیں گے، ارادہ تو کریں. آپ درمیان والی کیٹیگری رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اب مجھے دنیا ہی کمانی ہے، یہی میرا سب کچھ مقصد ہے، تو آپ کے لیے اتنی آسان ہو جائے گی کہ اوپر نیچے سے آپ کے یہ راستے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ ارادہ کر لیا نا کہ دنیا ہی کمانی ہے. اور اگر تیسرا والا ہے کہ جی دنیا بھی نہ چھوٹے، آخرت بھی مل جائے، کچھ جنت بھی مل جائے، کچھ یہاں کے بھی فائدے ہو جائیں، اب اس طرح لٹکنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو لٹکتا ہی چھوڑ دے گا. آپ لٹکے ہی رہیں گے اینڈ تک. آپ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ میں نے ساری عمر کس میں گزاری ہے. ان 10 آیتوں کو اس لیے میں نے کیا ہے کیونکہ یہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں، اور یہ دیکھیں اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اس لیے آپ میں سے ہر شخص چھوٹی کوشش کرے، وہ ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ بہت آسانی کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، یہاں تک یہ ذہن میں رکھیں ان تمام آیات کو. چلیں اب آگے آ جائیں آیت نمبر 144 کی طرف. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ کافرین، کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ کیونکہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے ساتھ ساتھ. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تعجلوا، تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے ہی خلاف، سلطان مبینہ. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے. سلطان مینز حجت اور مبینہ ظاہر. 144 آیت کو آپ سادہ میں اردو ترجمہ کر لیتی ہوں نا تو آپ لوگوں کو آسان ہو جائے گا. 144 آیت جو ہے کہ اے اہل ایمان، مت تم کافروں کو اپنا ولی دوست بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک حجت دے دو؟ ٹھیک ہے نا، یہاں تو تم نے بنا لیا. اب قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، تم کیا جواب دو گے جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تم نے کافروں کو کیوں دوست بنایا؟ تو تمہارا یہ جو فعل ہے تمہاری خلاف حجت بن گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت کرو تم یہ کام. ٹھیک ہے نا، کیونکہ تم نے اپنے حساب تو دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے مت کرو یہ کام کہ نہ کہ یہی جو تمہارا کام ہے تمہاری خلاف حجت بن جائے. اب تمہارے اپنا فیل کہے کہ ہاں میں نے وہاں دوستی کی ہوئی تھی کافروں سے. تو دیکھیں نا کتنی اچھی ایک آیت ہے 144 ہمیں کہ کیوں تم ایسے کام کر رہے ہو کہ تمہارا عمل تمہاری خلاف چلا جائے گا جب حساب محاسبے کا دن آئے گا. آیت نمبر 145، ان المنافقین، بلا شبہ منافق. یہ 145 ذرا غور سے دیکھیں. 145 146، ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، فی الدرک الاسفلی، سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے، من الناری، آگ کے، ولن تجد، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرن کوئی مددگار. میں دونوں اکٹھی پڑھوں گی پھر آپ کو بتاؤں گی. 145 اب دیکھیں 146 کیا ہے. اللہ سوائے، یعنی 146 کیا ہے، بے شک تم یہ سارے کام کر رہے ہو. منافقین، یہ تمام اوپر والے تم نے رویے اپنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، منافقین کا درجہ بھی بتا دیا کہ سب سے نیچے والا ہے. لیکن اگر 146 کیا ہے، اللہ سوائے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے تابو، توبہ کر لی. بے شک تم یہ رویہ اختیار کیا ہوا، لیکن توبہ کا دروازہ کھلے، تم توبہ کر لو. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ کے دین کو خالص کر لو اپنے لیے، یعنی اطاعت کرو کل کی کل اللہ کے لیے کرو. یہ کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے آپ کو خالص کرو. کیوں یہ منافقت کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو رہا ہے نا کہ یہاں گنجائش ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، خالص کر لو. فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، مومنین، مومنوں کو، اجرن عظیما، بہت اجر ہے تمہارے لیے. یعنی توبہ کے دروازے کھلے ہیں. یہ آیت میں نے اس لیے آپ لوگوں کا اس میں اتنی اہم ہے، اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. 145 146 کیونکہ یہ آیت جو ہے 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، رائٹ. زمانی اعتبار پہ یہ جتنے منافقین کا گروپ تھا، تو دیکھیں اللہ کی ایک سنت ہے، مہلت دی جاتی ہے. تو یہاں ذہن میں رکھیں یہ توبہ کے دروازے منافقوں کے لیے کھلے تھے
کیونکہ ہم ابھی سورہ نساء پہ ہیں 4 ہجری میں، اور یہ دروازہ بند کب ہوگا؟ 9 ہجری۔ 9 ہجری سورہ توبہ آپ لوگ اپنے قرآن میں خود لکھیں اس آیت پہ، کیونکہ 9 ہجری میں جب آپ لوگ سورہ توبہ پڑھیں گے پھر منافقین کا ایک بڑا حصہ آپ لوگ وہاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ منافقین کا ایک بڑا حصہ سورہ نساء، منافقین کے بارے میں بڑا حصہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے۔ 4 ہجری میں تو یہ والی آیت آ گئی کہ بھئی بے شک تم یہ سب کام کر رہے ہو لیکن توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے آپ کو خالص کر لو، تو پھر تمہارے لیے اجر ہی اجر ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ توبہ کے دروازے کھلے تھے منافقین کے لیے، کیونکہ یہ 4 ہجری کی ہے، رائٹ؟ اب اور لیکن سورہ توبہ 9 ہجری آپ لوگ اپنے قرآن میں خود لکھ لیں یاد دہانی کے لیے۔ آیت 147 ما یفعلو، دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے، ما یفعلو، کیا کرے گا، یعنی اے منافقو اللہ کیا کرے گا، ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان اگر شکر تم شکر ادا کرو، وامنتم، تم ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے؟ یہ تم نے باللسان تو کہہ دیا ہے، اس کو اپنے دلوں میں اتارو، وامنتم، اور تم ایمان لے آؤ، وکانا ہے اللہ، اللہ شاکرن علیما، اللہ تو بہت نہایت قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔